تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب قاری عظیم اختر صاحب آف فیصل آباد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم۔ وقال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم۔ بہت ہی قابل احترام عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے عظیم المرتبہ طلبہ اعظام، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم اپنی آنکھوں سے اس کائنات کے نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر طرف نفسا نفسی کی کیفیت ہے، افراتفری کا عالم ہے۔ ایکو اس کی بند کریں، آواز سمجھ آنی چاہیے، ایکو بالکل بند کریں۔ نفسا نفسی کی کیفیت ہے، انسان بڑا ضدی ہے، روزانہ بندوں کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور یہ بھی اسے پتہ ہے کہ جسے ایک بار دفنا آتے ہیں دوبارہ وہ آتا نہیں ہے، نہ ہی اس نے آنا ہے۔ اگر اس نے جمع کر کے دنیا میں عزت بنائی تھی تو وہ بھی اس کے کام نہیں آئی، اور اگر اس کے حالات بہتر نہیں تھے تو اس کو دکھ کوئی نہیں، وہ تو چلا گیا۔ ہم روزانہ قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں لیکن ہم اسے روٹین سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا نہیں ہے کہ ہم نے بھی یہ کائنات چھوڑنی ہے، اور بالکل نام و نشان ہمارا مٹنا ہے۔ ہم نے یہاں نہیں آنا، اگر آئے ہیں تو تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں، کچھ زیادہ دیر کے لیے ہم نہیں آئے۔ یہاں کی پریشانیاں فلاں بندے کو تھیں کہ وہ مر گیا، ختم ہو گئی۔ فلاں بندے کے پاس بڑی خوشیوں کا سامان تھا، وہ مر گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہاں کی نہ خوشیاں ہمیشہ کی ہیں، یہاں کے نہ غم ہمیشہ کے ہیں۔ پھر لڑائی ہمیشہ کی کیوں ہے؟ غفلت ہمیشہ کی کیوں ہے؟ سستی ہمیشہ کی کیوں ہے؟ ہر چیز ہم روٹین میں لے رہے ہیں کہ بس چلتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، بندے مرتے ہیں جیتے ہیں، زمانے کی یہ چال ڈھال ہے
ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا آیا ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ہم اس دنیا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھائی کو بھی دکان مکان گھر کی فکر ہے، چھوٹے کو بھی، اس سے چھوٹے کو بھی، والدین کو بھی یہی فکر تھی، آگے بچوں کو بھی یہی فکر ہے، جبکہ ہم اپنے ہاتھوں سے ایسے بندوں کو دفناتے ہیں جو کئی دکانیں، کئی مکان چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ایک انسان اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس چیز کے لیے جس جیسی چیزیں سینکڑوں لوگ ہمارے سامنے چھوڑ کے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہے ہیں۔ سورۃ الملک میں ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کاش نسمع او نعقل، ہم سننے کے بعد عقل سے کام لیتے۔ سنتے تو تھے لیکن اسے روٹین کی چیز سمجھتے تھے کہ مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، روٹین ہے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ مولانا ظفر صاحب نے جلسہ رکھا ہے، بھئی کیوں؟ سال کے بعد ہوتا ہے، روٹین ہے۔ عظیم اختر صاحب آئے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، روٹین میں باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو روٹین سمجھ رہے ہیں، سبق نہیں حاصل کر رہے۔ صبح اٹھ کے ناشتہ، دوپہر کی روٹی، شام کا کھانا، روٹین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید زندگی اسی چیز کا نام ہے، کیونکہ فلاں بھی تو ایسے ہی کرتا ہے، صبح اٹھ کے ناشتہ کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، دوپہر کی روٹی کھاتا ہے، شام کو گھر آ کے سو جاتا ہے، صبح پھر اٹھتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھا دیکھی جس طرح لوگ چکر کاٹ رہے ہیں، ہم اسی طرح چکر کاٹنے کو زندگی سمجھے بیٹھے۔ کوئی بہتری لانے کے لیے ہم تیار نہیں، کوئی اللہ کا قرب پانے کے لیے تیار نہیں، جنت کی پراپرٹی میں اضافہ کروانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اپنی اس روٹین کی زندگی سے، اس چکر والی چکی سے ہم نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ جو ننگے سر نماز پڑھتا تھا ننگے سر پڑھتا ہے، روٹین بنی ہوئی ہے۔ بس جس کو عادت پڑ گئی سر ڈھانپنے کی، اس نے کسی کو دیکھا کہ وہ سر ڈھانپتا ہے، کسی بڑے نے اس کو کہا ہے، وہ اس کے پیچھے چل پڑا ہے۔ دیکھا دیکھی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ ہم نے بھی مکان کے متھے پہ ٹیلیں لگوانی، کیوں؟ ساری گلی میں لگی ہوئی ہیں، دیکھا دیکھی۔ ہم نے بھی یہ کرنا، کیوں؟ فلاں نے یہ کیا ہے، دیکھا دیکھی۔ ایک دوسرے کی نقل ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو چنگا بن کے دکھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر دھاک بٹھانے کی جسارتیں ہو رہی ہیں کہ میرا ٹھپا لگ کے قد اونچا ہو جائے، دنیا کے چار بندے کہہ دیں واہ واہ، بلے بلے، کیا بات ہے۔ اس سے آگے ہماری نظر نہیں جاتی، جبکہ جانا ہم اس جہاں میں ہے جس جہاں میں گئے بندے ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم نے سفر اس کائنات کی طرف کرنا ہے جس کی خبریں واپس آ کے بتاتا کوئی نہیں۔ اتھے کی پا تول دیے، کی پا وک دیے، کیا پرکھ کے اصول ہیں، ان کے بارے ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا ہمارے حبیب نے ہم کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ مرنا ہے، میں آپ سے پوچھوں آپ سارے کہیں گے، کوئی انکار نہیں کرے گا، لیکن پتہ نہیں ہمیں پھر بھی کیوں نہیں لگتا کہ شاید ہم نے نہیں مرنا، ہمارا اعلان نہیں ہونا۔ ہمیں اپنے گھر سے کسی نے اٹھا کے چارپائی پہ باہر نکال کے قبر کی اندھیر نگری میں نہیں ڈالنا، مر گئے جو مر گئے۔ یہ چیزیں، یہ سوال جب انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں
تو انسان پھر سوچتا ہے نہیں یار، میں جن کاموں کی طرف پڑا ہوا ہوں نا وہ کوئی کام نہیں ہے، میں جن پریشانیوں کو پریشانیاں سمجھ رہا ہوں وہ کوئی پریشانیاں نہیں ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ یار جہاں جا کے میں نے ہمیشہ رہنا ہے وہ کالونی کیسی ہے، وہاں کوئی خاردار جھاڑیاں تو نہیں ہیں، وہاں کوئی سانپ بچھو تو نہیں ہے۔ سورۃ المرسلات میں ہے کأنها ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم کی آگ شعلے پھینکے گی اور اس کا ایک شعلہ اتنا بڑا ہوگا کہ جس طرح بہت بڑے بڑے محل ہیں، کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، اتنے بڑے بڑے انگارے ہوں گے کہ جس طرح عرب کے سرخ اونٹ ہیں، ایک اونٹ جتنا بڑا بڑا انگارہ ہوگا اس آگ کا، پتھروں کو بھسم کر کے پانی بنا دے۔ سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، پنکھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حبس ہے، اے سی کا مطالبہ ہم کرتے ہیں، ٹھنڈے موسم کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم باقاعدہ دنیا کی ٹینشن لیتے ہیں کہ وہاں بڑی گرمی ہے، وہاں نہیں جانا، اوتھے تے بیٹھا نہیں جانا، جبکہ وہاں ہم نے گھنٹہ بیٹھنا ہے، 2 گھنٹے بیٹھنا ہے، جمعہ کا خطبہ سننے آنا ہے تو پون گھنٹہ ہم نے بیٹھنا ہے۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کتنی دیر وہاں رہنا ہے۔ یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک۔ کبھی تنہائی میں بیٹھے سوچیں تو صحیح، ہم غور تو کریں، موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے ہمیں فکر پڑ جاتی ہے، بل آنے کو ابھی 10 دن باقی ہوتے ہیں ہمیں ٹینشن پڑ جاتی ہے، بچہ ابھی بولنا شروع نہیں کرتا ہم اس کے سکول کی پلان بنانے لگ جاتے ہیں، زمین دا ٹھیکہ آجے دندے نہیں ہے، اے مشورے کرن لا پینے ہیں کی بیجنا چاہیے ہے، کیڑی شے ہوندی ہے، ایک دوجے نو اسی پوچھنے لگ پینے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عقل بھی ہے، ہم اگر کسی چیز کی فکر کرنا چاہیں تو ہمیں فکر بھی کرنی آتی ہے، اور فکر کرنے سے ہم چیمہ ہاتھ سے نہیں نکلنے دیتے، ہم بر وقت اڈے میں پہنچ کے گاڑی پکڑنا چاہیں تو پکڑ لیتے، لیکن نماز کا وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ بندیاں دی لڑائی پوانی ہوئے تے بندے سستی نہیں کردے، صلح کرانی ہوئے تے سستی ہو جاندی، گال مندہ چغلیاں کرنیاں ہون تے ٹینشن کوئی نہیں، کسی دی تعریف کرنی پہ جائے تے ٹھڈ وچ مرور اٹھن لگ پیندا ہے۔ کسی دے راہ چ کنڈے کھلارنے ہون تے ٹائم ہی ٹائم ہے، کسی نو پھول دا تحفہ دینا ہوئے تے بندہ نک تو چڑھدا ہی کوئی نہیں۔ یہ شر کی طرف دماغ کیوں چلتا ہے، یہ برائی کی طرف کیوں گر رہا ہے، جبکہ رحمت کائنات کی تو دعا یہ تھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ سونیا ہدایت دین تو بعد اس دل نو ٹیڑھ دی طرف نہ لے کے جائیں۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک وطاعتک۔ آدھا پونا گھنٹہ ڈکار مار کے ہم ہضم کر جاتے ہیں سیاست کی باتوں پہ، جیو کے پروگرام دیکھ کے ہم تھکتے نہیں ہیں، پھر جتنے زمانے کے بانڈ اور براسی تھے سب نے میڈیا جوائن کر لیا ہے، اور وہ مختلف قسم کے پروگرام میڈیا پہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بناتے ہیں، اور لوگوں کے پاس ہم سب کے پاس میرے سمیت ان کو دیکھنے کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ امی ابو کا حال خیریت دریافت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔
مراسیوں کو دیکھنے کے لیے پورا دن بھی ہے رات بھی ہے، ساری رات مراسی دیکھے، فجر کی اذان کے وقت نیند آ گئی، مراسی دیکھ کے نیند گزری، پانڈ تے ڈوم سن دیاں، فجر کی نماز سو کے بستر پہ گزاری، پھر 12 بجے اٹھ کے اس پاک پروردگار نے پھر بندہ کہا میری مخلوق ہے، میرا بندہ ہے، پھر کھانے کے لیے دے دیا۔ 12 بجے اٹھ کے نہائی دھوئی کر کے پھر اپنے پیٹ کے لیے نکل پڑا، زور نکل گئی، ٹینشن کوئی نہیں جے آکھیا آ بھئی زور پڑ گئی، ہو گرمی بڑی بہت گرمی، اثر بڑی مصروفیت ہے، مغرب گھر جانا ہے، عشاء نیند آئی ہے، لیکن یہ فکر ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ فلاں پروگرام لگنا ہے، وہ نہ رہ جائے، فلاں ٹھیے ٹھپے تے بہ کے فلاں یار نال 2 سگرٹاں پینیاں نے، وہ نہ رہ جان۔ بعض بڑھے بڑھے بزرگ نے تے بڑھے وارے تاشاں کھیل دے اور ایداں ان ٹائم حاضر ہوندے نے کہ انہاں نوں ویکھ کے تسی گھڑی صحیح کر سکتے۔ مثلا ایک دن تسی ویکھیا کہ 2 بابے بہ کے تاش شروع کرن لگے سی، 2 بجے دا ٹائم سی، کنے بجے دا تسی گھڑی ویکھی 2 بجے دا ٹائم سی، مہینے بعد ویکھو نا تہاڈی گھڑی تے 1:30 وجا ہوئے تے بابے تاش شروع کرن لگے ہون، تہاڈی گھڑی غلط ہے، بابے نوں ویکھ کے ٹائم ٹھیک کرو، ایڈے ٹائم دے پابند نے۔ تاشاں کھیل رہے ہیں بڑھے بارے، سگٹاں پھوکیاں جا رہی ہیں تے جیبی چ ٹکا نہیں، پھر دوجے نوں آندے نے پینی ہے، کڈی چنگی شے ہے، بڑی صلح مار رہا ہے، حاتم تائی دی نسل دا سخی رہندا نہیں کتے، اور بڑی خوشی نہ اسی سگڑ پیونے ایک دوجے، پیسے نوں دھواں لا کے، صحت دا نقصان کر کے، منہ تھانی ہوا خارج کر کے سمجھدے ہیں اسی بڑی شے ہیں۔ او میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، جلسوں کو بھی ہم روٹین میں لیتے ہیں، یہ روٹین کی چیز ہے، کبھی روٹین سے ہٹ کے اپنی اصلاح کے لیے بھی کسی بات کو سنیں، کبھی سمجھیں، تدبر کریں، غور کریں اس کائنات کی زندگی کی حقیقت کے بارے، گہرائی میں جائیں۔ میرے ذمہ بھائی، بابا وٹ سے لڑتا تھا، ابا بھی وٹوں سے لڑ رہا ہے، بیٹا بھی لڑتا ہے، دادے کی اپنے بھائی کے ساتھ پانی کی لڑائی تھی، ابے کی بھی تھی، میری بھی ہے، روٹین ہے، اور کوئی چینجنگ لے کے آؤ، کوئی تبدیلی کرو۔ اگر ایک قلے کی گندم سے گزارا نہیں ہوا تو وٹ بننا چھانگ وڈ کے گزارا ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ اگر قلے کو پانی لگا لیا، ایکڑ کو پانی لگا لیا، جے فصل تے پیڑی نہیں پیچی، 1 منٹ تو ڈانگاں سوٹے کڈ کے، سر پاڑ کے، باواں توڑ کے، اے منٹ نال فصلاں پیچ جان گے۔ لیکن سارا کچھ ہون دے باوجود ساڈی سوئی اوتھے ہی آ، غور کرو، توجہ کرو، ساڈی سوئی، بولو تے صحیح، کیوں اوتھے ہی ہے؟ اسی اس جلسے نوں بھی روٹین دی شے سمجھنے بھی یہ تو ہوندے مولوی ایویں کہندے ہی ہوندے، مولوی ایویں، ماں پیو گھرے سختی کرے نا تے ابا وچوں کدی ذرا سختی نہ کوئی سخت جملہ بھی بول دے تے بچہ سوچدا نہیں کہ یار میرے پیو نے ایڈی وڈی جڑی گل کیتی ہے اے پیچھے میں تکلیف کنی کی دتی، او آدے دوست نوں آندا آ جا اے ابے دی روٹین دی گل ہے، ابے دی جدوں اسی چیز نو روٹین سمجھ لینے ہیں نا پھر اسی انہوں قبول نہیں جے کرتے، اسی آنے ابے دی روٹین دی گل ہے، امی دی روٹین دی گل ہے، جلسہ روٹین دی گل ہے، تو مولوی صاحب ساتھ جو لے آئے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی سی۔ اس روٹین سے ہٹ کے کو سچ مچ بریک لگا کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو صحیح، آؤ جائی کا چکر نہ سمجھیں، نسمع و ناقل ما کننا فی
اصحاب السعیر فاعترفوا، لوگوں وہاں جا کے کہیں گے کاش روٹین میں نہ لیتے، نسمعو، ہم سننے کے بعد ناخل عقل سے کام لے لیتے، بات کو سمجھ لیتے، تنہائی میں بیٹھ کے کوئی 10 منٹ غور کر لیتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم آگ میں جا کے جلنے سے بچ جاتے۔ یہاں مسجد سے نکلنے کے بعد پھر وہی روٹین، سنا می دیا، سنا چھیمیاں، او فلانے دے فلانے دا کی ہویا ہے، فلانے دے فلانے دا کی ہویا ہے، فلانے دے فلانے دا، اوہی روٹین جو آن لگے ہیں سی وہی جان لگے۔ جے آن لگے ہیں مسیتے کھبا سجا پیر رکھن تے غور نہیں کیتا تے جان لگے بھی نہیں کرنا، چونکہ گالی کوئی نہیں، سنیا ہے لیکن عقل نہیں جے کیتی، منیا نہیں، نہ مسجد چون لگیاں دعا پڑھی، یہ جلسہ سن کے جان لگیاں بھی نہیں پڑھی۔ مسیتے آن تو پہلوں بھی دل چ پاپ تے پلیتی ایک دوجے دے بارے، مسیتوں جان تو بعد بھی دل چوئی کرود تے نفرتاں، دو لڑے بندے مسیتے بیٹھے ہون، 3 گھنٹے دا جلسہ سن کے رو رو بک بک آدیاں چوڑیاں پر لین، بوئے نکل دے ہوں ایک دا منہ اینو ایک دا اینو، روٹین دی گالی۔ عزیز بھائیوں، تبدیلی، رنگ، کوئی انقلاب، کوئی باتیں سن کے ماننا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا، کائنات کے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لاتے اور کام کرتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو خود کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ خود بھی ان کو تبدیل نہیں کرنے۔ ایک بندہ چھت تے چڑھ کے چھال مارن دا فیصلہ کر لوے، اللہ روک دا ہے انہوں؟ دسو، اللہ نے عقل نہیں جے دیتی بھی ٹنگاں ٹوٹ جان گیاں، منکا ٹوٹ جائے گا، مر جائے گا؟ لہٰذا اللہ نے عقل دے کے انسان نو اختیار دیتا ہے کہ اس عقل تو کم لینا ہے، اس عقل تو کم لینا ہے۔ انسان اندھیرے کے اندر کھڑا رہے اور کہے روشنی ہو جائے، کوشش ہی نہ کرے، تو پھر کھڑیاں کہے میں نو ٹھنڈ لگن لا پوے، یہ نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح بیٹھے بیٹھے بات بنتی تو کائنات میں میرے محمد سے لاڈلا اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں صلی اللہ ہو۔ یہ غار ہیرا میں جو عمرے پہ ساتھی گئے ہیں، ان سے پوچھو کچھ چڑھنا سوکھا ہے؟ اتنا اونچا روزانہ چڑھ کے محبوب اللہ کو یاد کرتے تھے۔ غار ثور وہاں جا کے دیکھے، چڑھ کے آسان کام ہے۔ شار ہجرہ پہ نکل کے بدر والے روڈ پہ مدینہ طیبہ آپ تشریف لائیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے اے سی چل رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ماحول کو دیکھ کے زبانیں منہ کو آتی ہیں، کلیجے پھٹتے ہیں کہ جے گڈی میں کچھ ہو گیا تو ایتھے مر جائیں گے۔ ان علاقوں پہ پیدل چل کے سفر کرنا کوئی آسان کام ہے؟ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی اکثر گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، گھر کا کھانا ستو اور کھجور ہوتی تھی۔ رسول رحمت علیہ السلام کے لباسوں کی کثرت نہیں تھی، آپ اشارہ فرماتے تو فرشتے جنت کے لباس لے آتے۔ روایات میں جو ڈیٹیل ملتی ہے اس میں ایک جبہ جو مہمانوں کے آنے پہ آپ پہنتے تھے، ایک شلوار قمیض تھی اور باقی چادروں کا لباس تھا۔ ایک چادر آپ تہبند کے طور پہ باندھ لیتے تھے اور دوسری چادر آپ
اوپر لے لیتے تھے، جوتا ٹوٹ جاتا تو پیوند خود لگا لیتے تھے۔ جس طرح میرے آپ کے گھروں میں باورچی خانے ہیں اس طرح کا ماحول نہیں تھا۔ 9 حجرے تھے، 10 ہاتھ لمبے، 8 ہاتھ چوڑے، گویا 10 فٹ بائی 8 کا ایک بیڈ روم بس، اور سانجا ایک غسل خانہ، اور ان حجروں کا صحن نہیں تھا۔ مسجد نبوی کے صحن کو یہ حجرے بطور صحن استعمال کرتے تھے۔ چھت کے اوپر یہ لینٹر نہیں تھا، نہ اس طرح کا پنکھا تھا۔ کھجور کے تنے بغیر چھانگے ہوئے ڈالے ہوئے تھے، اور اوپر اس کے سر وغیرہ کھجور کی چھالیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جوان قد کا آدمی سیدھا کھڑا ہو تو چھت سر کو لگ جاتی تھی۔ اور مسجد النبوی شریف کی چھت کچی تھی، بارش پڑتی تو گارا ٹپکتا تھا، ہم سجدے میں جاتے ہماری جبینوں کو لگ جاتا تھا۔ لیکن آپ پوری سیرت پڑھ مارے، پورا دین پڑھ مارے، پورے دین میں کہیں بھی ایک لمحے کے لیے حضور آپ کو اپنے گھر کے مکان کے لیے پریشان نظر، اور بولو تو صحیح، اس طرح کی چادریں، قالین، نرم گدے تھے اس وقت؟ مجھے بتاؤ سارے۔ ایئر کولر تو بڑی بات ہے، اے سی تو بہت بڑی بات ہے، اس طرح کے پنکھے تھے، لائٹیں تھیں اس طرح کی سڑکیں تھیں۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول نبینا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آنکھوں سے نبینا ہوں، میرے اور مسجد نبوی کے درمیان خاصا فاصلہ ہے، اور رستے میں جنگل ہے۔ رستے میں کیا ہے؟ جڑی بوٹیاں ہیں، ان میں حشرات ہیں، درندے ہیں، سپ ٹھواں، اس طرح کی چیزیں، کیڑے مکوڑے۔ کیا اذان سننے کے بعد میں مسجد میں آؤں؟ میرے اوپر ضروری ہے، میں نبینا بندہ ہوں، لانے والا بھی نہیں کوئی، کیا گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اہل سمعت النداء، اذان سنتے ہو؟ اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے؟ کہنے لگا حضور اذان کی آواز تو کان میں پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے تو پھر مسجد میں آیا کر۔ یہ جس طرح کے میرے آپ کے روڈ گزر رہے ہیں اس طرح کے روڈ تھے۔ میں آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے؟ یہ کہہ سکیں گے آپ اللہ کو؟ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا میرے حالات ٹھیک نہیں، انہیں اسلام دی تاریخ دا مطالعہ نہیں جے کیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، بولیں سارے، فرماتے ہیں جب پردے کی آیات اتری، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ساری رات مدینے کے گھروں میں چراغ جلتے رہے، عورتیں پردے کے لیے چادریں سیتی رہیں، کپڑے شپڑوں کی کسی قسم کی کثرت نہیں تھی، دروازیاں دے اگے نہیں پردہ پایا ہوندا کہ ننگ دا ٹپ دا بندہ چاہتی نہ مارے، او لالا مائیاں چادراں سیتیاں، اور کوئی عورت فجر کی نماز میں غائب نہیں تھی۔ عورتاں فجر دی نماز سے چادراں لے کے راتوں رات پردے دا انتظام کر کے میرے حبیب دے پیچھے فرض نماز حاضر ہوئیاں آکے عورتاں۔ تے ساڑھے کو تو بہانے ہی بہت نے، نیند نہیں پوری ہوئی، راتی بجلی گئی رہی، بجلی گئی رہی، بجلی گئی رہی، بڑے بہانے نے خدا دی قسم، اخیر ہوئی پھر۔ یعنی نماز چھڑنا تھا ساڑھے لیے کم ہی کوئی نہیں۔ نماز مسجد کیوں نہیں گئے؟ بس ایویں ایک نا لوڈو باطل باننا ہے، تاش گندا کام میں، ایک اکثریت تاڑے جو تاش کھیلن والی نہیں جی،
लूडो खेलने वाली नहीं जे, चलो वो देखो बहाना गंदा है चंगा है तो सही, असी वैसे ही नहीं आते। बड़ी गर्मी है। ओ मेरे भाई मेरे अजीज, मरना नहीं। ये जो कब्रें कब्रिस्तान में बंदे दफन हैं, ये कोई और नस्ल है या इंसान है? हमारे बड़े मरे नहीं। अब्बे की अम्मी की कब्र की क्या सूरत हाल है हमको पता है, अंदर गर्मी है कि सर्दी है? एले दीसो मेरे मुसलमान भाइयों, और रूटीन चो बाहर आ जाओ। किसी बरेलवी भाई नूं समझाउण लगो, वो आंदा तू भाभी है, वो कहंदा भी तू चूंकि भाभी है तू ये गल करनी है, लिहाजा तू तां करदा है। ते मैं तेरी गल ते गौर, ऐ हो रहा साडे, कोई तब्दीली नहीं। आ जाके जो कुछ समझ आवे ना, हा क्या बात, मौलवी साहब ने ना लहरां बहरां लातियां, क्या कलाम पढ़िया। तब्दीली ना गर्ज कोई नहीं, वक्ती जे स्वाद आ गया ते जाके जिक्र कीता है। जे किसी ने मेरे तरह खिंचा धुआ पाया, उन्होंने कहा इनू ना सद्या करो, ये खिंचा धुआ बहुत पाउंदा। अंदाजा करो, खिंचा धुआ पाउण तो बाद जागना तां दूर दी गल है, सानू जगाउण वालियां दे गुस्से आउण लग पए ने। मीडिया चैनल वाले आंदे ने कि 2-4 भंडां दा प्रोग्राम ना रखिए ते चैनल फलाप हो गए ने। दुनिया पता नहीं सारी को बनाउटी हो गई। वड्डे वड्डे इंटरनेशनल लेवल के चैनल जेडे ने उन्हां भी भंड बहा लए ने सद के भी ये भी रेटनिंग वधे, कोई साडे चैनल नूं वेखे। असीं भी शायद ये समझण लग पे कि कोई इदां दा बंदा सद के उरलियां परलियां गल्लां सुणीए ताकि जरा चस्का ते स्वाद आवे। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा पूरी गुफ्तगू में कि रूटीन ना समझो, रूटीन ना समझो। कदे कोई अहले हदीस साथी रूटीन तो हट के किसी बरेलवी भाई की गल सुने, गौर करे, चंगी होवे, सही होवे, दिल नूं लगे, मन्ने। एक बंदे च गलती है तो कोई बरेलवी भाई उन्होंने आना तेरे च गलती है, तो बंदा उन्होंने आखे कि तू मैनू तां आना है कि तू बरेलवी है मैं भाभी हाँ, ये तकसीम बाद च कर, पहलों देख गलती है कि नहीं। जे गलती है तो उस गलती नू उन्होंने मन। मैं अगर आपको समझा रहा हूं तो ये ना समझ के इनू चूंकि सदया, एदा नाम लिखिया, इनू लंगर खवाया, इनू पैसे देने ने, लिहाजा इन्हें तो गल करनी है। और मेरे भाई नहीं, जब तक ये जेर रहेगा जलसे से इनकलाब नहीं आएगा, गुफ्तगू से इनकलाब नहीं आएगा, तब्दीली नहीं आएगी। बह गए, खा लिया, चले गए, उठ गए, फिर वही, कोई तब्दीली नहीं। जलसा सुनने से पहले भी फारग बैठने की आदत, जलसा सुनने के बाद भी फारग बैठने की आदत, अल्लाह से प्यार नहीं, रसूल की सीरत के मुताले का शौक नहीं, जिक्र फिक्र जुबान पे है ही नहीं। रूटीन है, पहलों भी 2 डब्बियां सिगरेटां दियां पींदा है, जलसा सुनने तो बाद भी 2 डब्बियां पींदा है। कोई बंदा सिगरेट को तो बुरा समझता ही नहीं। गाने शाने अज तो 25-30 साल पहलों सियाणियां माइयां होंदियां सन, उदों भैड़े समझदियां सन। अजकल दे पढ़े लिखे दीनदार नमाजी हाजी बाशरा वो भी इन्हां नूं भैड़ा नहीं समझते, हो ही इन्ने गए ने। मोबाइल के अंदर खोलें, रील आ जाती है फेसबुक की, सब कुछ चलता है। मस्जिदों के अंदर चलता है, नमाजी की ट्यून बजती है, नेट का पैकेज है, व्हाट्सएप खोलता है, उसमें दुनिया भी है, आखिरत भी है, सब कुछ है। रूटीन बन गई। मैं पिछले दिनों कह रहा था एक महफिल में कि आज से कुछ साल पहले सिगरेट पीने वाला बंदा मौलवी का हया करता था। मौलवी का बाहर ये मौलवी साहब बैठे ने ते हुण पुछदे ने मौलवी साहब जे तुसीं महसूस ना करो मैं सिगरेट ला लवां, ते मौलवी साहब आंदे कोई नहीं लाओ।
ਲਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਈਏ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਾਕਾਰ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੋ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਵੇ, ਸਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਿਗਰਟ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਵੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਜੁਮਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖਤੀਬ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਛੋਟੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਭੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ। ਬਹਰਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁਸਤਜੂ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਭਾਈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ। ਹਾਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ। ਔਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ। ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਜੇਬੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ। ਡੱਬੀ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਰੱਖਾ है, ਜਿਹੜਾ पी के अंदर फड़तूल मचिया है वो किधर जाएगा? फिर उसके ऊपर लिखा है कि कैंसर, मुंह की बीमारियों का बायस, अहे हराम है। गौर फरमाओ, तवज्जो फरमाओ। की आंदे ने? बोलो। अगों मौलवी साहब पुछदे ने मौलवी साहब सिगरट हराम है? मैं कहा फिर तू दस हलाल है। वो हमारे एक साथी थे कहने लगे सिगरट पीने तो पहला कदे बिस्मिल्लाह पढ़ी? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा सिगरट पी के कदे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा होर हराम किनों आते? लेकिन रूटीन है भाई, फैशन है। दाढ़ी वाला पीवे ऐब कोई नहीं, हाजी साहब पीण ऐब। आहिस्ता आहिस्ता ज़हन दे विचों बुराई नूं बुराई समझण वाला मादा मरदा जा रहा है। वो घर च किसी च गंद सी ना, बो आउंदी रहिंदी सी, वो साफ सुथरी बहू आई, उन्हें 2-4 दिन रौला पाया, उन्हें कहा बो बड़ी है। वो महीने 10 दिन गुजरे, उन्हें कहा बो खत्म होगी। बो वो किसी नवे ओनर ने आख्या बो खत्म नहीं हुई, तेरा आपदा दिमाग बो नाल मैच हो गया। बुराई खत्म नहीं हुई। शेख साहब आ गए हैं, हजरत का खुसूसी खिताब है, मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाएं। अहलन व सहलन मरहबा। बुराई खत्म, ध्यान मेरी तरफ करो। बुराई खत्म नहीं हुई, बुराई को परखने वाले ज़हन के मादे और स्पर्म वो खत्म हो गए। आंखें अगर हों बंद तो दिन भी रात है, इसमें भला कसूर क्या है आफताब का। सिगरट अज तो 10 साल पहलों भी गंदी सी, सिगरट अज भी ओनी गंदी है, लेकिन जिन्नी अज तो 10 साल पहलों गंदी समझी जाती सी, ओनी गंदी हुण नहीं समझी जाती। हुण तो फैशन बन गया। यूनिवर्सिटियां दे मुंडे शौक नाल ऐदां उंगलां करके ना विंगे हथ नाल सिगरट ते इधरों कोक फड़ी हथ च, एक घुट कोक दा ते नाल सूटा सिगरट दा। 35 साल की उम्र में अटैक हो रहे हैं। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कुरान ने कहा था कि अपने हाथों को हलाकत में, माल भी बर्बाद, रुपया भी बर्बाद, सेहत भी बर्बाद। ते अगों जे उन्होंने समझाओ तो कोई दिन मौलवी साहब हराम है। रूटीन बन गई। मैं एक महफिल में बैठा था,
ایک بزنس مین نے سگریٹ لگا لی. میں نے کہا یار آج سے 5-7 سال پہلے تو حیا تھا کہ کسی اللہ والے کو دیکھ کے یا دیندار کی مجلس میں سگریٹ لگانے کی اس طرح کوئی جسارت نہیں کرتا تھا. ہم بھی مانتے کہ ہمارے اندر بھی عملی کوتاہیاں ہیں، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی ہو بے داغ. زمانے میں سے مراد ہم وقت اور اثر نہیں لیتے، لوگوں کے احوال و آثار و اقوال لیتے ہیں. اجتماعی طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برائی پھیل رہی ہے، لیکن جو سنسر برائی کو دیکھ کے ایکٹیو ہو جاتے تھے وہ مر گئے. ہماری والدہ ہمیں ہمارے چچے کے گھر میں ٹی وی تھا، تو جب کبھی لسی لینے کے لیے بھیجتی تو ساتھ کہتی تھیں کہ ٹی وی نیچے ویکھنا نہیں تھا بہتر پھرنے گے، اور پھرتے بھی تھے. اس وقت اس ٹیلی ویژن میں وہ کچھ نہیں آتا تھا جو کچھ آج کل موبائل میں آ رہا ہے، فیس بک کی ریل پہ آ رہا ہے، گوگل میں آ رہا ہے، یوٹیوب میں. بچے کو پروکسی کا پتہ ہے، ڈیجیٹل دنیا کا پتہ ہے، گلوبلائزیشن کے سبھی سسٹم کو جانتے ہیں. اتنا گاند ہے کہ الامان والحفیظ، لیکن سنسر مر چکے ہیں، احساس مر چکا ہے. برائی کو برائی سمجھا نہیں جاتا. بعض ہمارے بزرگ تو جائز چیزوں کو بھی مروت کے خلاف سمجھتے تھے. نوجوان جوڑا سامنے پورے گھر چ بیٹھ کے کٹھا روٹی نہیں سکھا سکتا، سیاڑیاں مانگا شرم یہ لایا انہوں نے. تے ہن جیڑا مرضی جوڑا جو مرضی جتھے مرضی پھرے. آپ مجھے سب بتائیں کہ اذان کے وقت آپ کی مائیں سر پہ چادر لیتی تھی کہ نہیں؟ گھر میں بیٹھی، چھت کے نیچے بیٹھی، اللہ اکبر تے اوپر بھائیاں اوپر دوپٹے نو پہندیاں سن، جلدی جلدی کپڑا پکڑ کے وہ سر پہ لیتی تھی. ہماری والدہ صبح جب ناشتے کے لیے ہم نے چھت چڑھ کے بالن لائی دا سی، پنڈو تھاں میں رہنے والے تو انہاں کہنا پہلوں دیکھو کاندوں پار تہاڈا تایا کتے قرآن نہ پڑھدا ہوئے، تے گھراں چ قرآن کھول دے سن. اسی ویکھنا تائے قرآن پڑھ رہے تایا جی، تے امی نے کہنا نہیں پھر بالن نہیں جلاونا، قرآن تو اونچا نہیں ہونا. اب میڈیا کے اندر جناب علی دین کا پروگرام رمضان میں چل رہا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ساڈے بھی نوجوان ویکھ دے نا کہ فلانے علامے دی خبر ہے پاواں دین والی بڑی کیوں نہ ہوے، ٹک کر کے شیئر کر دینے. دیکھو اس لڑکی نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرنے میں کمال کر دیا. وہ میڈیا کی ہے، اس نے اپنے ویو لینے ہیں، اسے اپنی فالوئنگ سے غرض ہے. ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان محتاج ہے ایسی بے پردہ عورت کی زبان کی. میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اے روٹین تو تھوڑا جہا ہٹ کے تھوڑا جہا سنجیدگی نہ بھی انشاءاللہ ہر چیز نو ہمیں روٹین ہی نہ سمجھو. جلسے بھی روٹین ہی ہیں بھی چونکہ ہوندے نے، نماز بھی روٹین ہی ہیں، کوئی اثر ہے، جمعے بھی روٹین ہی ہے. انشاءاللہ تبدیلی لانی اپنے اندر. باتیں سن کے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم خود تبدیلی نہیں لاؤ گے، میں اللہ بھی تبدیلی. تو حضرت کی جو گفتگو آپ نے سننی ہے، ہم نے سننی ہے، تو اس غرض اور اس نظر سے سننی ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو بات محسوس کرنی ہے کہ میرے اندر ہے لیکن وہ غلط ہے تو میں نے اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھی بات ہے میرے اندر نہیں ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے. یہ قرآن مجید جو بچے پڑھ رہے ہیں، 3 بچوں نے حفظ کیا ہے. 3 سال پہلے، 3.5 سال پہلے یہاں باہر کھڑے کھڑے میں درس دینے کے لیے آیا تو ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں کے بچے پڑھ کے آئے میرے سے فیصل آباد سے قرآن مجید، کہ آپ شعبہ حفظ کا کمالیے میں آغاز کروا دیں. بسم اللہ پڑھی، اللہ نے بہاریں لگا دی، رونقیں لگا دی ماشاءاللہ. ایک بچہ جو دن میں قرآن پڑھتا ہے اللہ کی ذات قبول کر کے پورے کمالیے پہ تقسیم کر دے تو رحمتوں کے انبار کھاتے میں لکھ دیے جائیں. تو ان بچوں کو توجہ دینی ہے، ان اداروں کو کیا کرنا ہے؟ توجہ دینی، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. روٹین کا تعاون نہیں، روٹین سے ہٹ کے ذرا اسپیشلی طور پہ.
اسپیشلی طور پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ روٹین کی نیکیاں تو کرتا ہوں، وہ تو میری ماں کو جاتی ہیں، میں ذرا اسپیشلی بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ حل بقی علی من بر ابویہ ابرہما بہ من بعد وفاتہما، میری ماں یا میرا ابو دنیا سے چلا جائے تو کیا میں اسپیشلی بھی کچھ کر سکتا ہوں؟ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا سعد ہاں ضرور تم کر سکتے ہو، روٹین کی نیکیاں جو کرتے ہو وہ تو ماں کو جاتی ہیں، اسپیشلی بھی کرو۔ کہا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں؟ فرمایا مدینے میں پانی کا انتظام کرو۔ تو اپنی والدہ کے نام کا کنواں خرید کے وقف کیا، اس کنویں کا نام تھا بیرو ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں۔ ایک ہے روٹین کی دعائیں مانگنا، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کتنے حق ہیں ماں باپ کے؟ فرمایا 4 ہیں۔ الدعاء لہما، سپیشلی روٹین سے ہٹ کے دعا کرنا۔ ایک کا مولوی صاحب مجھے دعا کراؤ، ہر چیز ریڈی میڈ، جنازے میں بھی مولانا صاحب، قبر پہ بھی مولانا صاحب اور بعد میں بھی مولانا صاحب، نہ تو خود بھی دعا کر۔ والاستغفار لہما، اپنی امی ابو کی معافی تو مانگ، اللہ سے بھی، اگر دنیا میں کسی سے زیادتی کر لی ہے تو اس سے بھی معافی مانگ۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ماں کی سہیلیوں کا اکرام کر، باپ کے دوستوں کا اکرام کر۔ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، تیرے ماں باپ جو نیکی کے کام کرتے تھے ان نیکی کے کاموں کو جاری رکھ، یا وہ دل میں کوئی نیک خیال رکھتے تھے وہ پورا نہیں کر سکے، تو کوشش کر اس نیک خیال کی، تو اس کی عملی تصویر پیش کر، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر۔ تو انشاءاللہ ان اداروں کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے، باہر والے ساتھی بھی بولیں، ان اداروں کو انشاءاللہ آباد کرنا ہے۔ یہ ادارے، یہ قرآن کی آواز جب تک جاری و ساری رہے گی، کائنات کا نظام انشاءاللہ چلتا رہے گا، تباہی بربادی نہیں آئے گی۔ لا تقوم الساعہ حتی لا یقال اللہ اللہ، جب تک یہ اللہ اللہ باقی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ علماء کا اکرام کرنا، ہر نماز کے بعد کوشش کرنی کہ ایک مسئلہ سیکھنے کی جسارت کرنی ہے، علماء سے توفیق مانگنی ہے اللہ سے، اور نماز جس طرح میں نے کہا جماعت کے ساتھ، اور قرآن مجید کی تلاوت ابتدا میں جیسے میں نے آپ کو توجہ دلائی۔ اللہ اس ادارے کو آباد رکھے۔ مولانا ظفر صاحب کی خدمات ہیں، ڈاکٹر سلطان صاحب ہیں، اللہ دتا صاحب ہیں، دوسرے جتنے میرے بھائی ساتھی ہیں، یہ بچے ان کے والدین ہیں، اللہ سب کو شاداب و آباد رکھے۔ اور میں نے جو کچھ کہا آپ نے بڑی محبت سے سنا، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔